الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. حضرات محترم، ہم ایک ایسے وقت میں گزر رہے ہیں جہاں زندگی کے کسی بھی شعبے میں نظر ڈالی جائے تو ہر طرف ایک آزمائش اور آفت منہ کھولے ہمارے سامنے کھڑی ہے. ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی، دوسری سامنے آ جاتی ہے، اور جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم مختلف توجیہات، مختلف باتیں اپنے ذہن میں سوچ کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں سبب بنا، یہ فلاں ایسا ہوا تو یہ معاملہ ہوا، ہم نے یہ کیا تو اس لیے یہ ایسا ہو گیا. کوئی انسان اس بات کی طرف سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے لیے اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم دو باتوں پہ غور کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بے شمار مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا.
تو جب اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو پھر یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ہر دانا اور عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ جب ہم بادل کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے بارش ہوگی. بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، اور عموماً بارش جب آئے تو بادل آئے تو بارش ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ عذاب جو ہیں، یہ تکلیفیں جو ہیں، یہ دکھ جو ہیں، یہ معاملات ویسے نہیں آتے، اس کے آثار بنائے جاتے ہیں. اور جب تک وہ سارے معاملہ نہ ہو جائے اللہ اس وقت تک انسانوں کو مہلت دیتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی یہ ایک ایسی آیت ہے جس نے بڑے بڑے دانا اور عقل مند لوگ جو جاہلیت کے اندر اپنے معاشروں کے اندر بڑے بڑے دانا اور عقل مند سمجھے جاتے تھے، ان کے ذہنوں کو ہلا کے رکھ دیا، ان کے کردار کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ان کے جسموں کو ہلا دیا، اور انہوں نے کہا واقعتاً یہ ایک ایسے کلمات ہیں، ایک ایسے احکامات ہیں جنہیں ایک اچھے معاشرے کی خصوصیت تصور کیا جا سکتا ہے. اس میں اللہ حکم دے رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، 3 چیزوں سے منع کرتے ہیں. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 باتوں سے اللہ منع کرتے ہیں. اب ہم انہی تینوں باتوں پہ غور کریں کہ اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں. جب کسی معاشرے کے اندر عدل کے بجائے ظلم آ جائے، جب کسی معاشرے کے اندر انصاف کے بجائے نا انصافی آ جائے، تو یہ یقینی بات ہے کہ اس نے کھلے طور پہ اللہ کی بغاوت کر دی. وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور یہ میں یقین سے بات کہتا ہوں کہ ایک فرد سے لے کر ایک خاندان تک، ایک خاندان سے لے کر ایک حکومت حکمرانوں تک، سب کے سب الا ماشاء اللہ ہم نے عدل کے دامن کو چھوڑ کے ظلم کے سائے کے نیچے پناہ لے لی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو شخص آگ کا حصار اپنے گرد بناتا ہے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کرتی، وہ اسے جلاتی ہے. اگر انسان اپنے ارد گرد اچھا حصار بنائے تو وہ اسے فائدہ دیتا ہے، وہ چھت بنائے وہ اسے سایہ دیتی ہے. تو انسان اپنے ارد گرد آگ جلا لے، ظلم ایک آگ ہے جو ہم نے اپنے ارد گرد جلائی ہوئی ہے. بحیثیت بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، خاندان اپنے خاندان کے ساتھ، فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ، سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ، منصب دار اپنی رعایا کے ساتھ، یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ انصاف اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے. عدل جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ خود عادل ہے، وہ عدل کرنے والے ہیں. اور ظلم اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا غصہ بھڑکتا ہے ظلم کی وجہ سے. اور یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے. والاحسان، حکم یہ تھا کہ احسان، یہ اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے احسان کرنا. لیکن احسان کرنا تو دور کی بات ہے، ہم کسی کا حق اسے دینے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ اپنا بیٹا ہے، چاہے وہ اپنا بھائی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے بیوی ہے یا بیوی کے لیے خامد ہے. کوئی شخص اپنے سب سے قریبی رشتہ دار جو ہے خامد
بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی اپنے خامد کا حق صحیح نہیں ادا کرتی، اولادیں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، ماں باپ اولادوں کے لیے ویسے جذبات نہیں رکھتے، جب یہ سارا کچھ ایسا ہے، احسان کرنے کے بجائے ہم سب کے سب اس احساس سے ہی محروم ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ایسے حالات میں کب ہمیں خوشی ملے گی؟ کب ہمارے لیے خیر بنے گی؟ کہ ایک باپ یہ نہیں سوچتا کہ جس طرح یہ بیٹے میرے ہیں بیٹیاں بھی میری ہیں، ایک بھائی یہ نہیں سوچتا کہ جس طرح یہ بھائی میرے ہیں یہ بہنیں بھی میری ہیں، جس طرح ان کا حق ہے ان کا بھی حق ہے۔ ہم یہ سارے حقوق پامال کر رہے ہیں، صرف یہ سوچتے ہیں کہ مجھے میرا حق نہیں ملنا چاہیے، مجھے میرے حق سے بھی زائد ملنا چاہیے، مجھے کوئی غرض نہیں دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب ایسی سوچ بن جائے گی تو پھر یقین مانیے کہ ہمیں ایسی چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ آج ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اب اللہ رب العزت کہتے ہیں جس کا قصور نہیں ہے اس پہ الزام لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پاک دامن پہ بولے بالے انسان پہ جس نے وہ غلط کام نہیں کیا اس پہ بہتان لگائیں گے صرف اپنے مفاد کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ اگر الزام تراشی کریں گے، فرمایا یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ایسا مومن آدمی مومن کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت کی لعنت اس پہ پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، میں پہلے بھی پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، ہم سانس لیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر وہ غصے اور ناراضگی میں آ کے اس زبان سے یہ حکم واپس لے لے کہ تم نے آج کے بعد نہیں بولنا، تو ہمارے کتنے بھائی ہیں جو بولنے سے قاصر ہیں، زبان ان کی ہمارے جیسی موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں موجود ہیں، ان کے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن ان سے وہ نور چھین لیا گیا جو انسان کو دوسرے کی تصویر کھینچ کے ذہن میں پہنچاتا ہے، وہ ان کا ختم ہو گیا۔ ساری دنیا کی نعمتیں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو دیکھ سکتے تھے آج نہیں دیکھ رہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے دل سے رحم کو نکال دیں گے، جب ہم دوسرے کے متعلق ایسے جذبات ختم کر دیں گے، تو پھر اللہ سے کیسے توقع رکھیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ ہم میں سے ہر انسان یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہماری بھی دوستیاں، دشمنیاں، ناراضگیاں، خوشیاں، سارے معاملات اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے کلیگ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم سے معافی بھی مانگے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہم دباؤ کے تحت سلوک کر بھی لیں لیکن اپنے دل کے اندر یہ قدورت رکھتے ہیں جب وقت آئے گا میرے دانت کے نیچے آئے گا تو میں چبا کے رکھ دوں گا، کیا اس کا نام ایمان ہے؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ یہ تعلیم دی تھی ہمارے پیغمبر نے ہمیں؟ ہم کلمہ گو ہیں، اللہ پہ ایمان کا دم بھرتے ہیں، رسول اللہ کی امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری شفاعت فرمائے، تو کیا ایک امتی کے لیے یہ جائز کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اپنی ضدوں کو پیٹ کے دوسرے کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ ہر شخص حالاں یہ بات پڑھتا ہے، یہ بات سنتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جو ہم کرتے ہیں کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو ہم سارے بھی مل جائیں اسے ذلیل کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اللہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے تو کیا ہم سب مل کے اسے عزت دے سکتے ہیں؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ کل کے لاکھ اور کروڑوں کے مالک جو تھے آج ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں؟ ہمیں شرم آنے کے بجائے، ہمیں احساس ہونے کے بجائے، ہم ایک دوسرے کے خلاف توپوں کے دانے کھولے ہوئے ہیں، فلاں کا قصور ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ساری قوم کا قصور ہے۔ ہم سچ کے بجائے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہم ایمان کے بجائے منافقت کا سہارا لیتے ہیں، ہم عدل کے بجائے ظلم کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کچھ نہ کہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملتی ہے تو بجائے اس بات کے کہ ہم اس بات پہ ڈر جائیں، اللہ رب العزت سے خوف کھا جائیں، ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا، یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب بارشیں کس کی وجہ سے برسی ہیں؟ لو جی یہ سیلاب، انہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ سیلاب آ سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت یہ کرے، یہ دیکھیں شرم نہیں آتی لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، میرے ایک دن یہاں ایک دوست ہیں نیو یارک میں رہتے ہیں، یہاں آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی، تقریباً پونے گھنٹے بعد جتنی انڈر گراؤنڈ ان کی چیزیں تھیں ساری کی ساری فلاپ ہو گئی۔ اللہ کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کیا یہ جو سارا پانی ہے کیا انسانوں نے بہایا ہے؟ ہم سمجھے یہ کہ اللہ نے ہمیں رجوع کرنے کے لیے ایک ڈانٹ پلائی ہے، جس طرح ایک بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا باپ اسے ڈانٹتا ہے، اس کی ماں بعض اوقات مارتی ہے، اس لیے کہ یہ غلطیوں سے باز آ جائے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ تکلیفیں دے کے چاہتا یہ ہے کہ انسان رجوع کر جائیں، پلٹ آئیں، اپنے رویوں کو بدل دیں، اپنی منافقت کو ایمان میں بدل لیں، اپنے جھوٹ کو سچ میں بدل لیں، اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، اپنے ظلم کو عدل میں بدل لیں۔ اللہ رب العزت تو اے ایماندارو تمہارے لیے یہ چاہ رہا ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو کسی بات پہ ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے ظلم کیا ہے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ احساس دلانے کے لیے کیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر سال ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت سورت توبہ 11واں پارہ اس کی آیت نمبر 126، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، کسی نہ کسی تکلیف میں ڈالے جاتے ہو، تو پھر بھی توبہ نہیں کرتے؟ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لو، میں اپنے پاس سے نہیں بات عرض کر رہا کہ اللہ رب العزت سورت توبہ ہے، آیت نمبر 126 ہے، اولا یرون، کیا تم نہیں دیکھتے، انہم، بے شک تم، یفتنون، فتنے کی جمع ہے، فتنے میں ڈالے جاتے ہو، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ سوال کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ میں تو یہ سارا کچھ کرتا ہوں اس لیے کہ تم رجوع کرو، تم توبہ کرو، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم سارے معاملے میں ایک تماشبین سے زیادہ ہیں یا نہیں؟
کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی گھر گرتے ہیں، کبھی معاملات بگڑتے ہیں، کبھی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ انعام 7واں پارہ اس کی آیت نمبر 65 اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی انہیں کہہ دیجئے، هو القادر، اللہ اس چیز پہ قادر ہے، الا ان یبعث علیکم من عذاب من فوقکم، کہ اللہ اوپر سے تم پہ عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب تم پہ ڈال دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ کے آپس میں لڑا دے۔ تو آج ہم سیاسی اور مذہبی طور پہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اندھے ہیں، حقیقت کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنی پارٹی اور اپنے مسلک کے مفادات کو دیکھتا ہے، اپنے دھڑے اپنی برادری کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری ہے، ہمارا دڑا ہے، ہمارا مسلک ہے، ہماری سیاسی وابستگی ہے، اس لیے جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا لیڈر کہتا ہے وہ درست ہے۔ لوگوں سب کچھ جھوٹ ہے، لیڈر جو کہتے ہیں غلط ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ سچ ہے، جو اس کے رسول نے فرمایا وہ سچ ہے۔ آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں، یقین جانیے کانپ جاتے ہیں کہ کیا 1400 سال پہلے جو باتیں کی تھی، آج جب میں اور آپ ان آیات پہ غور کریں، ان کی طرف توجہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا یہ اس وقت نہیں، آج میرے اور آپ کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں، غور کریں تھوڑا سا، کل اے نبی نے کہہ دیجئے، هو القادر، وہ قادر قدرت والا رب ہے، علی ان یبعث علیکم، کہ وہ بھیجے تم پر عذاباً عذاب کو، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں آپس میں گروہوں میں پھاڑ دے، ایک دوسرے کے خلاف لڑا دے۔ کیا لڑائی ہماری ہو نہیں رہی؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ انظر، اللہ کہتے ہیں دیکھ، کیف نصرف الآیات، میں اپنی نشانیوں کو کس طرح پھیر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آج امن ہے کل بدامنی بھی ہو سکتی ہے، آج سکون ہے کل بے سکونی بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم اپنے کاروباروں میں معاملات میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ بے اطمینانی بھی آ سکتی ہے۔ ہم خصوصاً گجرانوالہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سے کوئی دریا اور نہر نہیں گزرتی، ہمیں کیا فکر ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ اکبر، جب اللہ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا تو قوم سمود کے لوگوں نے اس وقت یہ کہا یہ تو پاگل تھے، انہیں تو عقل ہی نہیں آئی، انہوں نے بڑے بڑے مکان باہر بنا لیے اور زلزلہ آیا سارے ختم ہو گئے، ہم بناتے ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو کھودا، پہاڑوں کے اندر مکان بنائے، پتھروں کو تراش کے۔ یہ عبرۃ للقرآن ایک سی ڈی بھی آئی ہوئی ہے، اس میں ان کے وہ مکانات دکھائے ہیں، اور وہ مکانوں کی ساخت ایسی ہے، اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی، ایسا طریقہ استعمال کیا تھا کہ دور تک اندر مکان ہے اور مکانوں میں روشنی موجود ہے اور اس میں کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی اور وہاں ہوا کی بھی آمد و رفت ہے۔ یہ سارا کچھ بڑی عقل مندی کے ساتھ کر لیا، یہ سوچ کے کہ وہ پاگل تھے، انہوں نے ایسی جگہ پہ مکان بنائے کہ زلزلے نے انہیں گرا دیا۔ کیا پہاڑوں پہ بھی زلزلہ اثر کرے گا؟ انہوں نے یہ سوچا۔ تو اللہ رب العزت بڑے طاقتور ہیں، قل هو القادر، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ قوم سمود کے ساتھ معاملہ کیا ہوا،
اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میرے پاس ایک ہی جنود ہے, میرے پاس ایک ہی لشکر ہے, میں اسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. میرے پاس ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں طریقے ہیں. انسانوں میرا مقابلہ کرو, تمہارا رب تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہے. اگر فرما بردار رہو گے میں تمہاری اوپر اپنی رحمت کا سایہ کروں گا. اگر مقابلے میں آؤ گے تو میرے پاس ایک نہیں اتنے لشکر ہیں تم شمار نہیں کر سکتے. قوم سمود کے ساتھ معاملہ ہوا. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کے مکان تو گر گئے, ہمارے مکانوں کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے الٹرا ساؤنڈ آواز کی رفتار کو بڑھایا. ایک چیخ تھی جو پہاڑوں میں گونج گئی اور اس کی آواز بڑھتی چلی گئی. ان کے سینے پھٹ گئے, ان کے دل اچھل کے باہر آ گئے اور ان میں ایک بھی سوئی روح باقی نہیں بچا تھا. ہم بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں, بلکہ ان باتوں کو مجھے اور آپ کو اپنے لیے عبرت تصور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کہتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق. تیری قوم ان باتوں کو جھٹلاتی ہے جو بالکل سچی باتیں ہیں. آج ہم بھی جب اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو ہمارے اشرافیہ, ہمارے بڑے بڑے لوگ جو سیاسی اور مذہبی پنڈت ہیں, ہمارے میڈیا کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ پرانی باتیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیری قوم کے لوگ بھی اس حق بات کو جھٹلا رہے ہیں جو بالکل سچ ہے. قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں, صرف کہنا ہے, کہہ دیا. لست علیکم بوکیل, میں نے پکڑ کے نہیں کچھ بھی کسی کو کہنا, میں دروغہ نہیں ہوں, میں تو صرف انما علی رسولنا البلاغ. اللہ نے کہا یہ میرے رسول پہ صرف پہنچانا ہے, پہنچا دیا. آگے جس کی مرضی ہے مانے, نہیں مرضی نہ مانے. اللہ فرماتے ہیں میں خود نپٹوں گا. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ. یاد رکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہم پہ کیوں نہیں آتا. لکھتے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ, ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. میں کسی کی بات سن کے جذباتی نہیں ہوتا, میں نے ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے, اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. اب یہاں ہمیں سوچ آئے گی ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں, تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, جب تم دیکھو ہماری آیتوں کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے احکامات کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے, تو اس مجلس کو چھوڑ دو. آج ہماری مجلس ہمارا میڈیا ہے. ہم انفارمیشن کے لیے ٹیلی ویژن کے سامنے, ریڈیو کے سامنے, نیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں جب وہاں پہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے, اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اگر ہم اس مجلس میں بیٹھے رہیں گے, اسے سنتے رہیں گے, تو اسی کے ساتھ شمار ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, جب ایسے حالات دیکھو تو اٹھ کے چلے جاؤ, بند کر دو ایسی چیز کو, مت سنو ان کی بکواس کو. اور جو ایک دوسرے کے بےہودگی کے ساتھ الزامات لگا رہے ہیں, پوری قوم کو لڑا رہے ہیں, یہ مداری بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اور قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان کے دلوں میں منفرت ڈالی ہوئی ہے. اور جب سامنے آتے ہیں
ایسے ہمدرد بنتے ہیں کہ جیسے ان جیسا خیر خواہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، جب ایسی کسی مجلس میں بیٹھو تو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اٹھ جاؤ۔ یخوضوا فی حدیث غیری حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ ان کا موضوع بدل جائے، وہ پروگرام ختم ہو جائے، ایک دوسری اچھی بات شروع ہو جائے تو پھر الگ بات ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اگر شیطان کسی وقت بلا دیتا ہے، تم بیٹھے رہتے ہو تو جب یاد آ جائے اٹھ پڑو اس مجلس میں، مت بیٹھو۔ جہاں ایک نئے پاکستان بنانے کے لیے بیٹیوں کو نچوایا جاتا ہے، جہاں عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں قوالیوں پہ عورتیں اور مردوں کی دھمالیں پڑتی ہیں، کیا یہ محمد الرسول اللہ کے دین کا کوئی فائدہ کریں گے؟ ہم صرف اپنے منصبوں کے لیے، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے اور دوسری کی مخالفت کے لیے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ اور دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ ہر طرف سے سیلاب نے پورے ملک کو لپیٹا ہوا ہے، دریا بپھر کے باہر آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، انہیں کہہ دیجئے، آیت نمبر 63 سورت انعام 7واں پارہ، قل انہیں کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، بتاؤ سمندروں کے، دریاؤں کے، نہروں کے اندھیرے، اس کی ظلمات، اس کی مصیبتوں اور خشکیوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، کون بچانے والا ہے؟ کون تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش برسی، سیلاب آئے، لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں نجات دے دے۔ جب اللہ نجات دے دیتا ہے پھر قبروں پہ جا کے سر ٹیکتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ، جب میں ان باتوں سے نجات دے دیتا ہوں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، چاہیے تو یہ کہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ کل کہہ دیجئے اللہ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من کل کرب، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر اسی کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ پھر کہتے ہو فلاں بابے نے بچایا، فلاں ایسا کیا۔ اللہ کہتے ہیں قل اللہ ینجیکم، اللہ ہے جو نجات دیتا ہے، اللہ ہے جو مصیبتیں ٹالتا ہے، من کل کرب، ہر مصیبت کو ٹالنے والا اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، اور گنج بخش صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سب درمیانی رستوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خالص ہو جاؤ تو بچ جائیں گے، وگرنہ ہر سال آنے والے عذاب، ہر سال آنے والے زلزلے اور سیلاب کسی دن ہمیں بھی بہا لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کوئی بھی سورت اٹھا لیں، قرآن کا کوئی بھی پارہ لے لیں، سورت ملک ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو جبکہ آسمان سے اللہ پتھر برسائے یا تمہیں زمین میں دنسا دے؟ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ آسمان پہ جو پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، ان کو ہوا میں کس نے تھاما ہوا ہے؟ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ لوگو اللہ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن،
لوگو رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ تو کھلے دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، وہ کون ذات پاک ہے؟ اللہ وہ ذات پاک ہے اگر وہ تمہارے رزق کو روک لے۔ یرزقکم ان امسک رزقکم، اگر تمہارے رزق کو روک لے تو کون تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ دیکھ لیں، لاکھوں نہیں لاکھوں ایکڑوں میں غذائیت، پھل، چارے، ہر چیز موجود تھی، اور ان فصلوں کی تیاریوں میں دنوں کی بات تھی۔ لوگ اپنے ذہنوں میں تصور بنائے ہوئے تھے کہ اس سال اتنے کروڑ اتنے ارب کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ کہاں گیا؟ آج ان کے جانور بھوکے کھڑے ہیں، ہزاروں ایکڑ سینکڑوں ایکڑ زمین ہونے کے باوجود ایک ایک تنکے کو ترس رہے ہیں، ان کے بچے روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ یہ کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا سوچو تو ہی صحیح، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارے رزق کو روک لے تو کون دے سکتا ہے؟ ہم شہری لوگ سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کئی دنوں تک شہر میں پٹھا نہیں آیا تھا، جانور بھوکے رہے تھے، لوگ منہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے انہیں کیا ڈالیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ ساری بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ لوگوں یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم توبہ کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہیں فتنے میں ڈالا جاتا ہے؟ فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ نصیحت پکڑتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے سامنے ان ساری باتوں کا لب لباب اور مغز یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ہے، ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پہ الزام دینے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص اپنے رب سے توبہ کرے۔ وہ کہنے والا ہے، یہ سننے والے ہیں، کوئی بھی ہے، افلا یتوبون، اللہ تعجب سے کہتے ہیں پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ہی دروازہ ہے ان آفات سے بچنے کا، ان مصیبتوں سے نکلنے کا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں تک جب بارش تھمی ہم نے سکھ کا سانس لیا، لیکن آج پھر آ گئی، چہروں سے رنگ اڑ گئے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے۔ کاش ہم صدق دل سے یہ کہیں اور اللہ واقعتاً ہم پہ رحم فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ سے ان کی معافی مانگ لیتا ہے، یجعل له مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال لیں گے، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت ملک سخت کرائسس میں ہے، رزق کی کنجیاں چھن چکی ہیں، معاملات برباد ہو چکے ہیں۔ جو لوگ شہروں میں اس آس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فصلیں کٹیں گی اور اس کے بعد گاہک آئے گا، ہمارے معاملات سدھریں گے، اللہ نفعوں سے نوازیں گے، یہ سارے معاملات تلپٹ ہو گئے، سارے معاملات خراب ہو گئے۔ ایسے حالات میں بھی اللہ وہ ذات پاک ہے جو اس مصیبت سے بھی ہمیں نکال سکتا ہے اور دوبارہ ہمیں وہی یا اس سے بہتر روزی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. لوگوں استغفار کرو. فقلت استغفروا، انہیں کہو کہ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا، بارشیں زحمت والی نہیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ، تمہیں بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. 5 فائدے ملیں گے اگر انسان استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ سورۃ تحریم کے اندر کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب دل میں خوف خدا پیدا کر لو گے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، میں یقین دلاتا ہوں تمہیں مصیبتوں سے نکال دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا تم تصور نہیں کر سکتے. پھر آگے فرماتا ہے سورۃ تحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اسلام کا دم بھرنے والو، اے اللہ کے بندو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کر لو. توبۃ نصوحا، توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنا. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب جو سابقہ زندگی میں ہو چکا ہے انکار کر دے گا اس نے کچھ نہیں کیا. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى، لوگو اس دن اللہ انبیاء کو اور اہل ایمان کو ذلیل نہیں کرے گا. ذلت اہل ایمان کا مقدر نہیں ہے. آج اگر ہم ذلت میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی نقص ہے، کیونکہ اللہ نے انبیاء اور اہل ایمان کا مقدر ذلت نہیں بنائی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم، اللہ تو ان اندھیروں میں ان کے لیے لائٹ نور کا بندوبست کرے گا جو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں جنت تک لے جائے گا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اس دن انسان پھر اللہ سے التجا کرے گا اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہر جگہ پہ بات یہ ہے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے، اللہ ہمارے لیے خیر کر دے، اور اللہ معاف کر دے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے. یاد رکھیں نہ میں آپ کا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں، نہ آپ میرا کچھ کر سکتے ہیں، نہ میں آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں، نہ آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اگر فائدہ اور نقصان کسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور خصوصاً بیدہ الخیر، لوگوں بھلائی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے لیے یہ سیلابوں کو روکنا مشکل نہیں ہے. وہ تو اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے فرعون اور آل فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو ایک بپھرے ہوئے دریا کے سامنے، جب پیچھے فوج آ گئی، آگے دریا ہے، اللہ نے کہا میں بچاتا ہوں، میں رب ہوں، اس پانی کا بھی میں رب ہوں، جس طرح تمہارا رب ہوں، جس طرح تم میرے بندے ہو، یہ پانی بھی میری مخلوق ہے، اس کی کیا مجال ہے چاہے یہ بپھرا ہوا دریا ہے کہ میرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے چل سکے. تو میرے عزیز بھائیوں،
یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کو حکم دیا قطعود العظیم، 2 تودوں کی طرح جم جاؤ. وہ پانی جس کے لیے بند توڑنے پڑ رہے ہیں، جس کے لیے شہروں کی بربادی ہو رہی ہے، جس پانی سے بچنے کے لیے بہت سے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سارا پانی اللہ کے ایک حکم کے تابع ہے. میرے عزیز بھائیو دیکھو، ہم آج تک بچپن سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں کہ کراچی شہر یہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پانی کبھی چڑھ کے نہیں آ سکتا. لیکن آپ 2-3 دن سے یہ سن رہے ہیں کہ سونامی کی ایک وارننگ کراچی کے لیے آ گئی کہ ایک ایسا طوفان اٹھنے والا ہے یہاں سے، اللہ نہ کرے، اللہ بچا کے رکھے. کراچی کے لوگوں کو بھی شرم اور غیرت کرنی چاہیے کہ وہ بڑے دلیر ہو گئے ہیں قتل و غارت گری میں، ایک دوسرے کو مارنے پہ. اللہ کا اگر کوڑا آ گیا پھر کوئی نہیں بچے گا، نہ MQM بچے گی، نہ کوئی طالبان بچے گا، نہ کوئی اور بدماش بچے گا، نہ کوئی لچا لفنگا بچے گا. مسکینوں کی مدد کے لیے جب اللہ آ گیا تو یاد رکھیں کوئی ظالم، کوئی ظلم کرنے والا ہاتھ، کوئی منافق اپنی منافقت کو نہیں پھیلا سکے گا. یاد رکھیں اللہ سے اب بھی ڈر جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں قوم یونس کی طرح، وگرنہ وارننگ تو آ چکی کہ یہ شہر بھی صفائے ہستی سے مٹ سکتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم زندگی کے ایک ایسے دوراہے پہ ہیں جہاں ہمیں منافقت کا رستہ چھوڑنا ہے، ہمیں جھوٹ کا سہارا چھوڑنا ہے، ہمیں سچ کی طرف آنا ہے، ہمیں ایمان کو اپنانا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لفظ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہتے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ. ہم بگڑ چکے ہیں، سیدھے رستے سے ہٹ چکے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا کر دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وسددنا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سیدھا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن